الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقال الله تعالى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد الصلاة تعریفات تسبیحات تحلیلات و تکفیرات اللہ سبحانہ وتعالی کی، جس کے بے شمار انگنت کا تعداد ایسا احسانات میں ہے، جو سراپا احسان حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی اور صحیح عقیدے تک رسائی عطا فرمائی. اس سے دعا ہے آخری سانس تک خیر کا یہ سلسلہ جاری رکھے اور ہماری زندگی کا اختتام بھی خیر پر فرما. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. گزشتہ خطبہ میں
مفید زندگی، وہ زندگی جس کے بعد انسان کا فائدہ صدیوں پر محیط ہو سکتا ہے، اس کا راز کیا ہے، وہ کیسے گزاری جا سکتی ہے، وہ کون سے اعمال افعال ہیں کہ جن کے انجام دینے سے انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ جاری رہے گا۔ اس میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور یہ مومنانہ خواہش ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کا تذکرہ اس کے جانے کے بعد اچھے الفاظ میں کیا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہم نے شروع کیا تھا، جہاں وہ اپنے رب سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ مجھے حکمرانی حکم عطا فرما، حکمت و دانائی عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے نیکوکار لوگوں میں شامل کیا جائے، اور میرا تذکرہ میرے بعد اچھی زبانوں پہ جاری رہے، اور مجھے جنت نعیم کے ورثاء میں شامل کیا جائے۔ یہ خواہشات تو ہماری بھی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات تو ہمارے اعمال اس خواہش کے تابع ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں ابھی ہماری موجودگی میں اچھا کہیں، موجودگی میں اچھا کہنے سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ انسان کو ہر وقت امتحان درپیش ہے، اس کا دشمن اس کے اندر بیٹھ کر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آزاد ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کے بغیر اس کے حملوں سے بچ نہیں سکتا۔ اگر یہ خواہش اپنی زندگی میں پال لے گا، اور ہم میں سے اکثر اس کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ ہماری نیکی کی تعریف کریں، حالانکہ یہ انتہائی خوفناک بات ہے۔ اصل تعریف وہ ہے، اور آپ کے اور میرے فائدے کی تعریف وہ ہے جو میرے اور آپ کے جانے کے بعد کی جائے، یا میرے اور آپ کی عدم موجودگی میں کی جائے۔ اگر ہمارے سامنے تعریف کی جائے اور ہم اس کی خواہش کرنے لگیں تو اسی کا نام ریا ہے، اور انہی ریاکاروں کے بارے میں چاہے انہوں نے دین کے کتنے بھی بڑے عظیم المرتبت کام کیے ہوں، یوم حشر میں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اور ان کے دعووں کو کہ یہ نیکیاں کر کے آئے ہیں جھٹلا دے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تمہاری خواہش یہ تھی کہ لوگ تمہیں تمہاری تعریف کریں۔ تعریف کرنا اور تعریف چاہنا اور بات ہے، اور یہ خواہش کرنا کہ آپ کے میرے جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد رکھیں، یہ ایک اور خواہش ہے۔ اس طرز عمل کا کہیں شکار نہ ہو جائیں کہ اپنی نیکیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیں۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بڑی واضح ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں ان کی زبان پہ میرا تذکرہ جاری کرنا،
کیونکہ جب کوئی نیکوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان کو یاد کر کے نیکی کا پرچار کرتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے پر میری اور آپ کی زندگی کیسے صدیوں والی ہو سکتی ہے کہ یہ 60-70 سالہ 40-50 سالہ زندگی ختم ہو تو اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی جاری رہے، ہم یہاں موجود نہ ہوں لیکن ہمارے اعمال ایسے اعمال موجود ہوں جو ہماری موجودگی کا پتہ دیتے ہوں، ہم عمل نہ کر سکتے ہوں لیکن ہمارے اعمال اور ہماری چھوڑی ہوئی میراث ہمارے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنتی رہے گی۔ اس فکر کو اجاگر کرنا، اس کو مہمیز دینا، یعنی اس کو مسلسل اس کی طرف متوجہ رہنا، تیز کرنا، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ نیکیاں جو باقی رہیں گی وہ زیادہ بہتر ہیں، باقی رہ جانے والی نیکیاں، باقی رہ جانے والے اعمال اللہ کے ہاں اجر اور بدلے کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ نیکیاں جو آج فائدہ بظاہر نہ دے لیکن کل میدان حشر میں عند المیزان فائدے عطا کر دیں، وہ نیکیاں یقیناً قیمتی ہیں، اور بہت سی دنیا اور بہت سے ایمان والے وہاں یہ خواہش کرتے پائے جائیں گے کہ وہ وقت جو انہوں نے مشغولیت کے حوالے سے ایسی کم سے کم نفع چیزوں میں گزارا یا اچھی چیزوں میں نہ گزار سکے، اللہ کی حمد و ثنا میں، اس کی تحلیل و تکبیر میں نہ گزار سکے، اس پر یہ پچھتائیں گے، کیونکہ تب پتہ چلے گا کہ ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ، اس کی قدر، اس کی وقت کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حارث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس مؤذن آیا اور اس نے نماز کے لیے آپ سے کہا، آپ نے وضو والا پانی کا برتن منگوایا جس میں تقریباً 1 فٹ پانی تھا، اس سے وضو کیا اور وضو کر کے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے، اور آپ نے تب فرمایا تھا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر نماز ظہر ادا کی، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی صبح کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک کے جتنے گناہ اس نے کیے ہیں ان سب کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا پھر ظہر کی نماز، عصر کی نماز جس نے اسی طرح سے وضو کیا اور عصر کی نماز ادا کی، اس کے ظہر اور عصر کے درمیانی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر مغرب کی نماز اسی طرح عصر اور مغرب کی نماز کے دورانیہ کا یہ وقفہ جو ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر مغرب سے عشاء کے درمیان یہ جو دورانیہ ہے عشاء تک کا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ہو سکتا ہے یہ رات گناہوں میں لطفت گزارے اور نافرمانی کا کوئی کام کرے، لیکن اگر اس نے صبح اٹھ کر وضو کیا اور نماز فجر ادا کی تو عشاء سے فجر کے دوران جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کو معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا یہ وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو معاف کروا دیتی ہیں، ختم کروا دیتی ہیں۔
حدیث مکمل ہوئی تو حضرت عثمان سے آپ کے مصاحبین نے پوچھا امیر المومنین یہ تو نیکیاں ہوئی، الصالحات ہوئی، باقیات کیا ہیں، باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سنا دیا. آپ نے فرمایا باقیات یہ ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. جو شخص یہ کہتا ہے تو اس کے لیے اس کو باقی رکھ دیا جاتا ہے، یہ قیامت تک بھی باقی رہیں گی. اور پھر ان کا اجر اور فائدہ جو ہے وہ آپ اس دوسری حدیث سے محسوس کیجئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی معراج کے موقع پر، تو آپ کا تعارف حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تعارف کروایا گیا کہ یہ آپ ہی کے بیٹے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جو تحفہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی امت سے کہنا جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی اس کا پانی بڑا شیریں اور میٹھا ہے، اور یہ بڑی زرخیز زمین ہے، یہاں شجرکاری کی ضرورت ہے، اور جن الفاظ کے ساتھ شجرکاری ہے وہ یہی الفاظ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایک اور حدیث سے ملتا ہے اللہ کے رسول نے پوچھا یہ درخت تو وہاں لگے گی، اگر کوئی باغ لگانا چاہتا ہے تو فرمایا ان سے کہنا ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اس سے اللہ جنت ان کے لیے باغ لگا دے. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں ابھی آپ کے پڑھنے سے جنت میں شجرکاری شروع ہو گئی، آپ چلے گئے. دنیا میں درختوں کو کتنا وقت لگتا ہے، ان کو زوال نہیں آتا، اور دنیا کی ہر چیز آخرکار زوال پذیر ہو، لیکن جنت میں کی جانے والی شجرکاری کبھی بھی زوال پذیر ہوگی. یہ ہے باقیات، باقی رہنے والے اعمال. اور دین کا اگر پورا خلاصہ دیکھا جائے تو اللہ اس کے رسول نے جو تربیت ہماری فرمائی ہے اس کا لب لباب یا خلاصہ یہی ہے کہ نیکی وہ فائدہ مند جو باقی رہے، حتیٰ کہ وہ بہت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، بہت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کو بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں وہ ان سے غرض نہیں ہے. اللہ کو محبوب وہ اعمال ہیں جو مستقل ہوں وَإِن قَلَّ، اگرچہ بہت ہی چھوٹے، بہت ہی معمولی. یعنی ایک آدمی نیکی کرتا ہے اور وہ مسلسل نیکی کرتا ہے. اور مسلسل نیکی کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے نیکی کی، آپ نیکی کرتے رہے، آپ کی نسل اس پہ شاہد ہوئی، آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد بھی اسی نیکی کو جاری رکھے. یہ جو تسلسل ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر ایسے بھی لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پہ اور ایسے بھی گھرانے کا ذکر کیا ہے، ایسے بیٹوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے باپ کی اچھی باتوں اور اچھے کاموں کی نفی کی. یاد آیا وہ جن کے درختوں سے، جن کے باغوں سے کچھ غریبوں کو ان کا باپ دیا کرتا تھا. وہ پلاننگ کرتے، ارادہ کرتے، صبح نکلنا. اگر تم تاخیر سے نکلے اپنے باپ کا پھل توڑنے کے لیے تو یہ غریب جمع ہو جائے گے، ان کو داخل نہ ہونے دینا. یہ ہمارے باپ نے کیا کام شروع کر رکھا. اللہ اکبر، اللہ نے ان کا باغ ہی تباہ و برباد کر دیا. نیکی کا تسلسل، نسل در نسل، یہ کیسے باقی رہے گا؟ یہ تربیت سے. آپ میں اپنی اولاد کے اندر یہ تڑپ پیدا کر دیں. عموماً کیا ہوتا ہے، باپ مسجد کا خادم تھا، باپ مسجد پہ سرمایہ لگاتا تھا، اولاد بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، بااختیار ہوتی ہے، تو وہ باپ کی نیکیوں پہ تنقید شروع کر دیتی ہے.
باپ چلا جائے، فوت ہو جائے یا لا تعلق ہو جائے کاروبار سے، تو یہ نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے دروازے جو باپ نے کھولے تھے وہ بند کر دیتے۔ بے شمار مثالیں آپ کے سامنے یہاں آپ کے آس پاس پھیلی ہیں، جن کے باپ یہاں نیکیاں کرتے رہے، جن کے باپ یہاں نیکیاں جمع کرتے رہے، ایسے پودے ایسے درخت لگاتے رہے، لیکن آج ان کی نسلوں کے پاس سرمایہ پہلے سے کہیں زیادہ، لیکن حوصلہ پہلے سے کہیں کم۔ باپ کم وسائل میں سے خرچ کرتا تھا، بیٹے باوسائل ہو کر خرچ نہیں کرتے۔ یہ ہے نیکیوں کا تسلسل توڑنا۔ اور نیکی کا تسلسل کیا ہے؟ پتا چل جائے آپ کو کہ آپ کا والد اس گھرانے کے ساتھ رحمت نیکی کا سلوک کرتا تھا، آپ اس کو جاری کرتے۔ پتا چل جائے کہ فلاں ادارے کے ساتھ متعلق، تو آپ اپنے باپ کی جاری شدہ نیکیوں کو جاری کر دیں۔ اللہ کی قسم ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے باپ کی وفاؤں کو نبھائیں اور اللہ آپ کو باوفا اولاد عطا نہ کرے جو آپ کی نیکیوں کو نبھائے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، اور جن لوگوں نے ایسی نیکیوں سے منہ موڑا ہے ان کا خیال ہے شاید ہم اس طرح سے سرمایہ بچا لیں گے، اس طرح سے ہم ان اعمال کو زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، یا جہاں ہمارا دل چاہے۔ تو یہ باقیات کی بات ہے، والباقیات الصالحات، باقی کیا چھوڑنا ہے؟ الصالحات، الصالحات۔ اچھا، بعض لوگ اگر والدین باپ دادا کسی بری عادت کا شکار تھے، اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اس کو تھام کے رکھتے ہیں، اس کا تعارف کرواتے ہیں، میرا باپ ایسا تھا، وہ کسی کی مانتا نہیں تھا، وہ بڑا متکبر تھا، ہماری ہوا کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ تعارف اللہ کے ہاں کسی قابل نہیں۔ یہ فخر و غرور سنبھال کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ سنبھالنا ہے تو نیکی سنبھالو، رحمت، رافت، ہمدردی، غمگساری، یہ سنبھالو، اس کو جاری رکھو، اس کا اظہار کرو، تاکہ تمہاری نسلیں، آپ دیکھیں گے غنڈہ گردوں کی اولاد اس غنڈہ گردی کو سنبھال رکھتی ہے، تو نیکوں کی اولاد نیکی کو کیوں نہیں سنبھال رکھتی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے کہا ہے لولا الرعا برہان ربی، یوسف متوجہ ہو جاتے اگر وہ اللہ کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتے۔ تو بعض لوگوں نے یہاں لکھا دلیل کیا ہے؟ ان کے والد کا چہرہ ان کے سامنے آتا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کا چہرہ ان کے سامنے، ان کی نیکی، ان کی پاک بازی ان کے سامنے آئی، اور بیٹے نے فیصلہ کیا اللہ کی پناہ، میرا عمل میرے باپ کی چادر، سفید چادر پر داغ لگانے کے مترادف۔ یہ دلیل دیکھی، لولا الرعا برہان ربی، گویا والدین کی نیکیاں اولاد کے لیے معاون ہو جائیں گی کردار سازی کے لیے۔ یہ باقی رہے، آپ کا کردار باقی رہتا ہے، آپ کی نیکی باقی رہتی ہے آپ کے گھر کی تربیت سے۔ ایک آدمی اگر رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہو، کوئی والدہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرتی ہو، کیا خیال ہے یہ عمل ضائع ہو جائے گا؟ ایک پوری نسل جو اس کے ہاتھوں پلی بڑی ہے، وہ اس کی نیکی کو آگے بیان کرتی ہے، وہ آگے ذکر کرتی ہے، وہ اپنی اولاد کو بتلاتے ہیں کہ میرا باپ، تمہارا دادا، تمہاری دادی، تمہارا نانا نانی یہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ باقی رہنے والا کام ہے۔ آئیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 5 کلمات ایسے ہیں اور نیکی کے ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے وہ بچہ جو کسی والد کا، کسی شخص کا بیٹا، اولاد بچپن میں فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے،
اور اللہ سے اجر طلب کرے تو اس کا اجر بھی باقی رہتا ہے. کتنا باقی رہتا ہے؟ کہاں تک باقی رہتا ہے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے قیامت کا روز ہوگا جب سفارش کو عام کیا جائے گا تو یہ اولاد جو کم سنی میں فوت ہوئی یہ اپنے والدین ان والدین کے لیے جنہوں نے اللہ کی رضا کو طلب کیا اور جنہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا ہوگا، آج یہ بچے ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. کتنا باقی رہے گا؟ باقی رہنے والا عمل دنیا میں کیا ہے، عمل کہاں کرنا ہے، عمل کہاں ہو سکتا ہے؟ زندگی میں. یہ زندگی مفید ہوئی تو اس کے فائدے اتنے لمبے ہیں کہ یہ حشر میں ملیں گے. اور اگر یہ زندگی مفید نہیں، یہ زندگی سرکشی پہ، نافرمانی پہ، کوتاہی پہ، گناہ پہ، معصیت پر، یہ زندگی تکبر پہ، حسد پہ گزر رہی ہے تو کیا ملے گا؟ اس کا بدلہ یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. اور اگر یہ خیر خواہی سے گزر رہی ہے، یہ ہمدردی سے گزر رہی ہے، یہ غم گساری سے گزر رہی ہے تو اس کا فائدہ صرف یہی نہیں، اس کا چھوٹا سا فائدہ یہاں ملے گا اور اس کا حقیقی فائدہ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں جو اجر ملے گا انسان حیرت زدہ ہوگا. میں نے تو چند سکے خرچ کیے تھے، یہ پہاڑوں جتنا اجر کہاں سے آیا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ تمہارے ہاتھ، تمہارے صدقے، مومن کے صدقے اللہ اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اسے اس طرح سے پالتا ہے، اسے اس طرح سے بڑھاتا پھیلاتا ہے جیسے تم میں کوئی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہو، جیسے تم میں سے کوئی اس کو جیسے خیال سے پالتا ہے، بڑی حفاظت سے رکھتا ہے. اللہ تمہارے صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو ایسے بڑھاتا چڑھاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ اکبر. پھر فرمایا اسی طرح یہ 5 چیزیں کیسی خوب ہیں کہ جن پر ایمان رکھنے والا یقینی جنتی ہے. یہ کون سی ہیں؟ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، جنت دوزخ کو مانتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگ اب اس وقت اس لاجیکل دنیا کے اندر ایسے بدبخت پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کس نے دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے یہ جنت ہے جہنم ہے، یہی دنیا جنت ہے یہی جہنم ہے. تم دیکھو گے، تم انشاءاللہ دیکھو گے، تم دیکھو گے جب جہنم تمہارے سامنے لائی جائے گی، جب اسے 70,000 زنجیروں میں باندھ کر ایک ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ اس کو روک رہا ہوگا. تکاد تمیز من الغیظ، جب وہ پھنکارتی ہوئی تمہاری طرف آئے گی تم دیکھو گے انشاءاللہ. اور اللہ کے وعدوں کو سچا ہوتے ہوئے ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم نے یہاں مانا ہے، عقل میں آئے، دماغ میں آئے، علم میں آئے نہ آئے، اللہ ہے، اللہ ہے اور اکیلا ہے. ہم نے یہاں مانا ہے، ایمان بالغیب کے ساتھ مانا ہے، محمد رسول اللہ کے کہنے پہ مانا ہے. اللہ ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ثانی، کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. ہم نے مانا ہے، ہم نے مانا ہے جنت ہے، ہم نے مانا ہے جہنم ہے. ہم مانتے ہیں حشر کا دن آئے گا، ہم تسلیم کرتے ہیں قبر میں جانا ہے اور قبر کا عذاب یا قبر کی رحمت ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں ہمارا حساب ہوگا. جو نہیں مانتا کہیں قبر کا انکاری، قبر کے عذاب کا انکاری، مانوں کی بات کر رہا، جو کہتے ہیں قبر کا عذاب بھی کوئی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ دکھا دو، تم دیکھو گے، تم
دیکھو اور پھر تم چاہو گے کہ ایک مرتبہ پلٹ کے جانے دو، اب بڑے یقین والا بن کے آؤں گا، اور کوئی تمہیں آنے دے گا؟ تم دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پر، قیامت کے دن پر، جنت دوزخ پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور حساب پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ اس کو باقی رکھے گا، اللہ اس کو باقی رکھے گا اور مفید زندگی کا آغاز ہوگا۔ زندگی کس کی بہتر ہوتی ہے؟ جو حشر کو مانے۔ زندگی کس کی مفید ہوتی ہے؟ نیکی کون کرتا رغبت کے ساتھ؟ جو آخرت کو نہ مانے، جو حساب کتاب کو نہ مانے، وہ تو نیکی کرتا ہی نہیں ہے، اس سے تو نیکی ہوتی نہیں ہے، اس کی نیکی کا تعلق بھی دنیا سے ہے۔ وہ اگر کسی پر سرمایہ خرچ بھی کر دے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اشتہار لگے، میرا نام لیا جائے، میرے ادارے کا نام لیا جائے، فلاں جگہ پہ میرا نام نمایاں ہو جائے۔ جو اللہ کو مانتا ہے تنہائیوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس کی یہ خواہش ہی نہیں ہوتی۔ ابھی انہی دنوں کی بات ہے، ایک بہت معروف آدمی فون آیا، کہنے لگے آپ بستر لے کے جا رہے ہیں اسلام زدگان کے لیے؟ جی لے کے جا رہا ہوں، اب میری طرف سے آپ 2 دن کا انتظار کیجیے۔ 2 دن بعد پیغام آیا کہ 500 بستر میری طرف سے شامل کر دیں۔ 500 معروف آدمی، عالم دین۔ میں نے کہا آپ کا نام، آپ کے ادارے کا نام کس طرح سے لکھنا ہے؟ ہماری ذمہ داری۔ کہنے لگے کہیں میرا نام ذکر بھی مت کرنا، کسی کو مت بتانا، کسی سے ذکر نہ کرنا کہ میں کون اور کون یہ نیکی کرنا چاہ رہا ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جسے آخرت پر یقین ہو، اور وہ لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیوز لے کے آئیں، ہماری مجبوری ہوتی۔ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارا نام وہاں ویڈیو میں لو۔ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن اپنا اپنا تصور ہے، جو جس کے لیے کرتا ہے اس میں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس زندگی فوکس یہ نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی اس زندگی کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر یہ زندگی مفید نہ ہوئی تو وہ والی فائدہ مند ہو سکتی نہیں، اگر یہ لوگوں کو نفع دینے والی نہ ہو۔ یہاں تم اذیت دو، یہاں تم تکلیف دو، زبان سے، ہاتھ سے، اپنے طرز عمل سے، اپنی طاقت سے، یہاں تم اذیت کا سبب ہو اور تم سوچو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہاں بھی فائدہ مند زندگی گزارو، فائدہ مند زندگی۔ کیسی زندگی؟ اللہ کے رسول اسلام کی حدیث سن لی، فرمایا بتانے خمسن قبل خمسن، 5 باتیں، 5 چیزیں 5 سے پہلے غنیمت بنا لو، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی اس کو نفع بخش بنا لو، اس سے پہلے کہ تمہیں بڑھاپا آئے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، زیادہ بات کرنی۔ اپنی جوانی، اب جوانی لوگوں کے لیے آزار بن جائے، راستوں پہ چلنا مشکل ہو جائے، گھروں سے خواتین کا نکلنا مشکل ہو جائے، بحال ہو جائے۔ کیوں؟ کہ کچھ لوگوں کی جوانی میں غدر مچایا ہوا ہے اور کسی کی عزت و آبرو ان سے محفوظ نہیں ہے۔ کیا جوانی ان کاموں کے لیے تھی؟ شباب اگر قبل حرم، کسی بوڑھے کا ہاتھ تھام اور اس سے پوچھ اب تیرا کیا حال ہے؟ تو چل بھی نہیں سکتا، اپنی ضروریات پر خود قادر بھی نہیں ہے۔ آج مجھے جوانی کا غرور ہے، مجھے نصیحت کا۔ سن وہ کیا کہتا ہے، سن وہ کیسے پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے، سن وہ کتنا مایوس ہے۔ اللہ اکبر۔
اور اگر کسی نیکوکار بوڑھے سے پوچھے گا تو وہ اپنی جوانی کی نیکیاں تجھے سنائے گا، وہ اپنی جوانی کی رغبتیں تجھے سنائے گا۔ اگر علماء کے پاس اٹھے بیٹھے نیکوکار جلیس تلاش کرے تو وہ تجھے اپنے وقت کی بات سنائیں گے کہ ہم جب جوان تھے ہم کیا کرتے تھے۔ اسی سے اپنا راستہ سیدھا کر، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک۔ جب بیماری آتی ہے پھر پچھتاتا ہے، اور جب صحت ہے اس وقت اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ 2 رکعت اضافی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، 2 نوافل پڑھنے کو تیار نہیں، گھنٹوں ویڈیوز دیکھنے والا، گھنٹوں مختلف فلمیں دیکھنے والا، کئی اور کتنے مشکل۔ یہ ہمارے دوست ہیں جو جم میں جاتے ہیں، یہ تو خیر اچھے بچے ہیں، یہ تو اپنی ضروری بات کر کے۔ اب کئی ایسے ہیں جو صبح بھی جم، شام میں بھی جم، گھنٹوں وہاں وقت لگاتے اور تھکتے نہیں۔ اور امام صاحب 2 قرات 2 رکعتیں زیادہ لمبی پڑھاتے تو ان کے شکوے سننے والے ہوتے۔ تراویح پڑھنے پڑ جائے تو پہلے 2-3 دن مسجد آباد ہوتی ہے، اس کے بعد وہی حال۔ صحت قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو مفید بناؤ۔ وہ فراغت قبل شغلک، کبھی فرصت کے رونے اور کبھی مصروفیت کے رونے۔ فرصت ہے تو مصروفیت تلاش کرتا ہے، فرصت ہے تو اس کے شکوے کرتا ہے کہ میں فارغ ہوں، مجھے کوئی کام ہی نہیں ہے، میرے پاس روزگار نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اور تب بھی اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، اور مصروف ہو جائے تو پھر بھی اگر کوئی سے کہے نماز پڑھ لو تو کہتا ہے اب تو سر کھجانے کی گنجائش۔ نہ فرصت سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ مشغولیت سے، حالانکہ فرصت کتنی قیمتی ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں اللہ اکبر، جب تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے حبیب، تیرے کام ہم نے سارے سمیٹ دیے، تجھے فتح عطا کر دی، اب فارغ ہو گیا ہے، اب اللہ کی طرف جڑ، فَانصَبْ، کھڑا ہو جا، نصب ہو جا، یعنی اپنے خم ٹھونک دے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی رحمت کے ساتھ عبادت کر۔ نبی پاک سے بڑھ کر کون رب سے عبادت کرتا ہو؟ اللہ۔ پھر فرمایا وَحَيَاتَكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مال آیا تھا نہیں تو کہتا تھا جب ملے گا تو یہ کر دوں گا، جب آیا تو کہتا بڑی مشکل سے کمایا ہے، اب اس پہ لگا دوں، تمہارے لیے کمایا ہے، تم شامل تھے میرے ساتھ۔ غنا کا قبل فقرک، یہی دنیا ہوگی، بڑھاپا آ جانا ہے، ارب پتی پہ بھی آتا ہے، اور مال کمایا اس نے، سنبھالنے والے جوان ہو گئے، وہ بے دخل کر دیتے ہیں، اب اس کا اختیار باقی نہیں رہتا، جہاں سے چلا تھا وہیں آ کھڑا ہوا، اگر اپنے ہاتھوں سے کچھ کیا نہیں سو کیا فائدہ؟ اپنی دولت سے فائدہ اٹھا، فائدہ 2 طرح کا دولت سے، کھا لے جائز کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، اچھا پہن لے کوئی مسئلہ نہیں، اچھی سواری رکھ کوئی مسئلہ نہیں، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ایسی جگہ لگا دے جہاں سے تیری اولاد اس کو بانٹ نہ سکے، چھین نہ سکے، ایسی جگہ لگا دے جہاں سے تقسیم نہ ہو بلکہ جمع در جمع در جمع در جمع ہو۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کا گھر بنا، مساجد بنا، مدارس بنا، کنویں لگا، پانی کے انتظامات کر، تو جائے
تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اب عمل نہیں کرتا. دنیا میں عمل کرتے ہوئے ایک خطرہ موجود تھا کہ کہیں تو تعریف کر لے, کہیں تو اپنے لیے فخر کر لے. جانے کے بعد تیرے عمل کو اس خطرے کا بھی سامنا نہیں ہے. اب لوگ تیری تعریف کریں تو فائدہ, نہ کریں تو بھی فائدہ. لوگ جب تک استعمال کریں, جب تک کسی مسجد میں ایک بھی شخص سجدہ کرے گا, اللہ کی قسم وہ اپنے سجدے بھی فائدے اٹھا رہا ہوگا اور ان سجدوں کا تجھے بھی فائدہ مل رہا ہوگا. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. موت تو آنی ہے, کافر کو, فاسق کو, منافق کو, دشمن خدا کو آنی ہے, اور اللہ والے کو دونوں کو آئے گی. اس کی زندگی ختم تو زندگی ختم ہو گئی, اور مومن کی زندگی ختم ہوتی ہے تو ختم ہوتی, پیچھے نیکیوں کے نشان باقی ہیں, پیچھے نیکیوں کے نشان باقی, پیچھے نیکیوں کے مکان باقی. یہ خود چلا گیا ہے, جو نیکیاں کی ہیں وہ باقی ہیں, وہ اس کو فائدہ پہنچا رہی. پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا مات الانسان انقطع عمله. انسان مرتا ہے اس کے عمل اس سے کٹ جاتے ہیں, کوئی عمل باقی نہیں رہتا. اور کوئی جمعرات کو واپس آتا, کوئی بدھ کو آ جاتا, کوئی 11ویں پہ آتا, کوئی سال بعد برسی پہ آ جاتا. کسی کو آنے کی مجال نہیں, راستے بند, دنیا تبدیل ہو گئی. اب کیا ہے؟ اب اس کے بس میں کچھ محتاج ہوا. محتاج ہوا کن کا؟ جن کو پیچھے چھوڑ کے گیا. چھوڑتا کیا ہے؟ اولاد, رشتہ دار, دوست. کتنا لوگ یاد کرتے ہیں, حقیقی باپوں کو بھی کتنا یاد کرتے ہیں, دوستوں کو لوگ کتنا یاد کرتے ہیں, بیویاں کتنے عرصے تک یاد کرتی اور کتنا یاد کر سکتی, شوہر اپنی بیویوں کو کتنا یاد کر سکتے ہیں. ہاں, اگر خود اپنے ہاتھ سے کچھ ایسے کام کر گیا, چاہے وہ اولاد کی تربیت ہی ہو, ان کو صالحیت کے راستے پر, اس کی شاہراہ پر ڈال گیا, وہ جانے کے بعد ختم دلوائے نہ دلوائے, آدھی رات کو کھڑا ہو کے کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ باپ محتاج ہو گیا ہے, اب اپنے لیے کچھ کر سکتا نہیں, مجھے چھوڑ گیا پیچھے. میں جب تک موجود ہوں مالک, میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا. میرے ساتھ, میرے باپ کے ساتھ وہ رحم کا سلوک فرما جیسے وہ میرے ساتھ کیا کرتا. اب یہ چانس ہے اولاد کا بھی چانس ہی ہے. نیکوکار اولاد کے باوجود بھی چانس ہی ہے کہ وہ کتنا یاد کرے. لیکن وہ منصوبے, وہ نیکی کے کام جو خود اپنے ہاتھ سے کر گیا, جب تک موجود ہے کسی کے دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اور کب تک کرنے ہیں؟ جب تک اللہ نے تجھے زندگی عطا کی. اس کے بعد تو موت آئے گی اور موت تیرے سلسلوں کو توڑ دے گی. اللہ اکبر. اور یہ بعض اعمال کے پاس, چونکہ یہ بات ایسی تھی, میرا دل چاہا کہ میں اس کو تھوڑا پرولونگ کروں. اس مفید زندگی کے حوالے سے ہمارا جو تعلق اور ہماری جو نظر ہے وہ اتنی شارٹر ہے, اس سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں. اللہ دیکھیے لوگوں کے عمل کیسے باقی رہتے. عمل تو اتنا سا ہو اگر نیت درست ہے. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی احرام کی حالت میں حج کرنے کے راستے میں گر کر اپنی اونٹنی سے اس کی گردن ٹوٹ گئی, فوت ہو گیا. اب عمل کرتے ہوئے, کوئی عمل کرتے ہوئے خواہش کیا کریں کہ اللہ ہماری زندگی کا خاتمہ سجدوں میں کرے. دعا کیا کریں اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لے جا, ہمیں مساجد میں سجدوں کی حالت میں لے جا. موت تو آنی ہے, اللہ کسی گندی غلیظ جگہ پر نہ آئے, اللہ تیری نافرمانی کے رستے پر نہ آئے, اللہ کسی تاریخ رستے پر نہ آئے. اسلام کے روشن رستے پر موت آئے. موت تو آئے گی
لیکن کوئی عمل کرتے ہوئے کوئی شخص اس دنیا سے روانہ ہوا، اللہ نے اس عمل کو باقی رکھ دیا۔ نبی کریم اسلام کی حدیث سے پیدا ہو گیا، صحابی فوت ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا ایک سرو بماء وسدر، اپنے اس بھائی کو پانی اور بیری سے غسل، بیری کے پتے ڈالو، ان سے اس کو غسل، اور وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اس کے لیے تیسرا کپڑا نہیں چاہیے، جن دو چادروں میں آیا ہے انہی میں سے کفنا ہو۔ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کا سر مت ڈھانپنا، یعنی عام طور پر ہم تو سر ڈھانپتے ہیں اور چہرہ آخر میں تھوڑا سا کھولتے ہیں، یہی کفن کا طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا، لیکن احرام کی حالت میں فوت ہونے والے کا، چونکہ جب وہ احرام کی حالت میں ہوتا تو سر ڈھانپتا نہیں ہے۔ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کا سر نہ ڈھانپنا۔ اللہ، اور پھر فرمایا جانتے ہو یہ اتنے عظیم بعض لوگوں نے کہا اس کے نصیب میں حج نہیں ہوا، اس کے نصیب میں بیت اللہ تک جانا نصیب ہوا نہیں، لیکن لوگوں کو سمجھایا میرے نبی نے کہ جو جس راستے پر نکلا اس راستے پر موت بھی آ جائے، جو جس راستے پر چل رہا ہوا نیکی کا راستہ ہو، نیکی کا، اس راستے پر چلنے والا اس کا عمل عام طور پر تو عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس راستے میں فوت ہو جانے والے کا عمل قیامت تک باقی ہے، وہ قیامت تک کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ کوئی مسجد بناتے ہوئے لوگ مرے ہیں نا، فٹ بال اسٹیڈیم بناتے ہوئے بھی، اور لوگ مسجد بناتے ہوئے بھی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فٹ بال کا کوئی اسٹیڈیم بنانے والا، اس کے لیے تو کوئی دلیل نہیں کہ وہ مر گیا بناتے بناتے تو کیا بنے گا اس کا اللہ جانے، لیکن یہ دلیل پکی ہے کہ مسجد بناتے بناتے کوئی فوت ہوا تو انشاءاللہ قیامت تک اس کا مسجد بنانا ہی عمل ہے۔ نیکی کے راستے پر نکلا، جہاد کے راستے پر نکلا، حج کے راستے پر نکلا، فرمایا جانتے ہو اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، قیامت کا دن ہوگا، یہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، کس حالت میں؟ یبعثہ منبیا، اللہ اس کو اٹھائے گا، یہ اس وقت بھی کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک، یہ اس وقت بھی کہہ رہا ہوگا، اللہ اسے تلبیہ کی حالت میں اٹھائے گا۔ یہ ہے نیک اعمال، یہ ہے مفید زندگی کہ جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو پھر کوئی خطرہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے 3 خلفاء کیسا عظیم عمل کر گئے۔ پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، جب صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں بڑی تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر کو فکر پڑ گئی، اللہ نے کتنی بڑی دانائی سے انہیں نوازا تھا، فکر پڑ گئی کہیں ایسا نہ ہو نبی کے صحابہ ناپید ہو جائیں، قرآن یاد کرنے والے دنیا سے معدوم ہو جائیں، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، اپنے ہاتھوں سے لکھنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں تو اللہ کی کتاب کا کوئی حصہ نہ ضائع ہو جائے۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اصرار کرنے لگے کہ کتاب کو لکھا جائے، اللہ کی کتاب کو ایک ترتیب دے دی جائے، جو مختلف اوراق اور خود مسجد نبوی کے اندر جو اوراق پڑے ہیں منتشر، ان کو ایک جلد میں ایک کتابی شکل دی جائے۔ سیدنا ابو بکر مان نہیں گئے، میں ایسا کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ نے نہ کیا۔ پھر اتنا اصرار، اتنے دلائل کہ اللہ کے نبی نے لکھوایا، اللہ کے نبی نے ایک ایک موقع پر 40 لوگوں کو قرآن کی آیات لکھوائی۔ لکھوانے کا کیا مقصد تھا؟ حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر کہتے اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ اور عمل کس کا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امت پر احسان کیا، ابو بکر کو بنا دیا، اور ابو بکر کا ماننا معمولی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کہہ گئے میرے بعد اگر کسی کی اطاعت کرنا ہے تو ابو بکر کی کرنا ہے، میرے بعد اگر کسی کا راستہ لینا ہے تو ابو بکر کا راستہ لینا، میرے بعد اگر کسی کی اتباع کرنا ہے تو ابو بکر کی اتباع کرنا۔ اللہ کی کتاب
کہا آپ لکھوائیں کس سے، اس کا سربراہ کس کو بنائیں؟ نبی پاک کے سامنے بیٹھ کر قرآن لکھنے والا، نبی پاک کا شاگرد خاص زید بن ثابت، اللہ کے رسول کا محبوب، کہا اس کو منتخب کرتے ہیں۔ پھر اس کو بھی اتنی ہی دیر میں حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر نے بنایا، مشکل سے تیار کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، پھر قرآن لکھا گیا۔ یہ پہلی خدمت دو خلفاء کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، نقول پہ پورے ملک میں، اور تیسرا خلیفہ آیا، لوگوں میں اختلاف ہوا، قرات پر مختلف لہجے ہیں، مختلف اقوام ہیں، ان کے ہاں مختلف الفاظ مختلف انداز سے بولے جاتے ہیں، کہیں کاف کو کاف بولا جاتا ہے، کہیں کاف کو غین بولا جاتا ہے۔ قرات کا اختلاف ہوا، امت میں اختلاف ہو سکتا تھا، سیدنا عثمان نے احسان کیا امت پر، ساری نقول واپس سیدہ حفصہ کے گھر سے وہ قرآن منگوایا جو ابوبکر عمر نے لکھوایا تھا۔ قریش کے لہجے پر نئی نقول تیار کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان حکومت کے اندر پھیلا دی۔ آج قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، قرات کا اختلاف نہیں، لکھے جانے کا اختلاف نہیں، پڑھے جانے کا اختلاف نہیں، اور اللہ کی قسم عمل کس کا ہے؟ سیدنا عمر کا، سیدنا ابوبکر کا، سیدنا عثمان کا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اس وقت دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان، چلو کوئی سال بعد بھی ایک دفعہ پڑھے، 1 ارب ہی پڑھنے والا ہو، اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو ایک دن میں کئی پارے پڑھتے ہیں، ایسے حفاظ ہیں جو ایک دن میں پوری منزل پڑھتے ہیں، دن رات 24 گھنٹے، سارا سال، پوری زندگی، پورا گھرانہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہوا، اور اجر کن کو جا رہا ہے؟ اللہ، کیسا شاندار عمل۔ اور اس کے بعد دوسرا ایک اور خلیفہ آیا، بس اس پہ میں ختم کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ایک اور خلیفہ، جیسی فکر پہلے عمر کو قرآن کے بارے ہوئی، اللہ نے ایک عمر اور بھیجا، اس کو حدیث کی فکر ہوئی۔ حدیث لکھی ہوئی لوگوں کے پاس، چھوٹے چھوٹے نسخوں میں، چند اور آپ میں لوگوں کے پاس نبی پاک کی حدیث لکھی ہوئی موجود ہے، لوگوں کے سینوں میں موجود ہے۔ انہوں نے دیکھا صحابہ دنیا سے جا رہے، صحابہ کے شاگرد بھی جانا شروع ہو گئے، انہیں فکر ہوئی سرکاری سرپرستی میں حدیث کو جمع کرنے کا پہلا اہتمام عمر بن عبدالعزیز نے کیا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کو ذمہ داریاں دی، حدیث لکھو، حدیث کو جمع کرو، کہیں نبی پاک کا کوئی عمل امت سے رہ نہ جائے، مس نہ ہو جائے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ آج امت جو بھی کرتی ہے صحیح حدیث کو تلاش کرنے کے لیے اور صحیح حدیث تک پہنچنے کے لیے، فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ، ان لکھنے والے صحابہ کو، ان کے شاگردوں کو، ائمہ محدثین کو، اور وہ فائدہ کوئی ختم کر سکتا نہیں، اس فائدے کی کوئی حد ہو سکتی؟ اور ایک حدیث نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سن کر یاد کر کے آگے پہنچانے والا، اس کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہ اس کے چہرے کو شاداب کر دے، جہنم سے آزاد کر دے۔ ایک حدیث تو جنہوں نے کتابیں لکھا دی، جنہوں نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک عمل محفوظ کیا، اور محفوظ کرنے کے لیے کریکٹر کتنا بڑا تھا، بلند تھا۔ امام بخاری سب کہو رحمت اللہ رحمتن واسعہ، کتنا عظیم انسان ہے، اللہ کی قسم ہے، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بخاری شریف، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی۔ اور کس کا بیٹا ہے؟ ایک ایسا شخص جو اپنے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکا، جس کا تربیت میں حصہ، لیکن فائدے میں حصہ ہے یا نہیں؟ بیٹا محدث بنا،
امام المحدثین بنا. بیوہ ماں نے اپنی روزگار کے لیے بچے کو کسی کام پر نہیں لگایا، بلکہ مشکل ترین زندگی گزار کر اپنے بیٹے کو دین کی طرف لگا دیا. اور پھر بیٹا کیسا تھا؟ ایک مثال دیر میں آ رہی ہے، عرض کر دوں. کردار کا محافظ، کردار کا محافظ، قربانیاں دینے والا حدیث کے لیے. سفر کر رہے ہیں، بحری سفر ہے، اور سفر کے لیے اخراجات پاس ہیں. 100 دینار یا 100 درہم کی تھیلی پاس تھی. دیکھی، اس کو دیکھ کر اپنی جیب میں رکھا تو ایک مکار وہاں موجود ہے. اس نے تھوڑی دیر بعد شور مچایا، میری تھیلی دیناروں سے درہموں سے بھری ہوئی چوری ہو گئی. جہاز والوں نے کہا کس نے چوری کر دی؟ تلاشی شروع. پتہ ٹھکانہ صحیح بتا رہا ہے، نشانیاں ٹھیک بتا رہا ہے، رنگ یہ ہے. اللہ اکبر، اتنے درہم ہیں. سب کی تلاشی ہوئی، کسی سے نہیں نکلی. بڑا حیران ہے، الزام لگانے والا. جب جہاز سے اترے تو حضرت امام بخاری سے پوچھتا ہے وہ مال کہاں گیا، کہاں چھپا لیا آپ نے؟ فرمایا میں نے سمندر میں پھینک دیا. کیوں؟ اور اگر پھینک رہی تھی تو مجھے دے دیتے. فرمایا تجھے دینے میں تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن تیرا الزام بڑا بھاری تھا. میں رسول اللہ کی حدیث لکھنے والا ہوں، چور نہیں بن سکتا. مال بچاتے بچاتے چوری کا الزام نہیں لے سکتا. یہ ہے مفید زندگی گزارنے والوں کا کریکٹر، کردار. زندگی وہ کہتے ہیں نا اپنے لیے گزارو، تو اپنے لیے کیا ہے؟ جو سرکت میں اور تم چلا رہے ہیں یہ اپنے لیے ہے؟ یہ تو کسی اور کے لیے، اولاد کے لیے، پچھلوں کے لیے، یا تھوڑی بات شان و شوکت کے لیے. اپنے لیے ہو تو پھر عثمان کی طرح جیو. پھر غریب صحابہ کہتے اللہ کی قسم ہمارے اندر ایسے لوگ موجود تھے جب نبی پاک صدقے کا حکم دیتے لوگ محنت مزدوری کر کے صدقہ کیا کرتے تھے. محنت کر کے، اجرت لے کر. اور اب اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہدایت دے، ہم مفید زندگی گزارنے والے، ایسی زندگی کے جس کے فائدے نہ اس دنیا میں ختم ہونے والے ہیں اور نہ ہی اس دنیا میں ختم ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.